الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام تمام انبیاء اور رسول، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ عزیز بھائیوں، کل کے درس میں ہم نے جائز وسیلے کی 3 صورتیں آپ کے سامنے رکھے تھے کہ سب سے پہلے آدمی اللہ رب العالمین کے جو اچھے اچھے نام ہیں اس کے ذریعے سے وسیلہ طلب کرے اور اس کے ذریعے سے وسیلہ پکڑے اور دعا کرے۔ نمبر دوسرا جائز وسیلہ یہ ہے کہ اپنے نیک اور صالح اعمال کا وسیلہ وہ لے سکتا ہے۔ نمبر تیسرا جائز وسیلہ دعا کے اندر یہ ہے کہ کسی نیک صالح بعمل عالم سے آپ دعا کی گزارش کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے، کیونکہ ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے حق میں غائبانہ طور پر جب کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ والدین کو آپ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں۔ والدین خصوصاً اپنے بچوں کے لیے جو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو آپ اپنی والدہ اپنے والد سے خصوصاً دعا کی گزارش کر سکتے ہیں۔ یہ عزیز بھائیوں ایسے لوگ ہیں کہ جو زندہ ولی ہیں، یہ لوگ زندہ ولی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم جا کر کے جو ہے قبر پر دعا کریں، مزاروں پر دعا کریں، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اولیاء اللہ ہیں، وہ زندہ ولی ہیں اور ہماری بات کو سنتے ہیں، وہ ہماری بات کو سمجھتے ہیں، اور ان سے جب دعائیں کرتے ہیں تو وہ اللہ تک اس دعا کو پہنچاتے ہیں۔ چلیے اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بات کو تسلیم بھی کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو تھوڑا سا تسلیم کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک وہ ہماری بات کو پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی فریاد کو بھی وہ سن سکتے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم مان لیتے ہیں، مان کر چلتے ہیں، ماننے میں کیا ہوتا ہے، ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عزیز بھائی کہ جس ولی کی قبر پر آپ جا کر کے دعا کر رہے ہو، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے نہیں مانگ رہے بلکہ ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کی جا رہی، ہم ان سے دعا نہیں کر رہے، ہم ان سے نہیں مانگ رہے، ان کے ذریعے مانگ رہے ہیں۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، مان لیے، تسلیم کر لیے، آپ کے پاس گرچہ کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں، قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں آپ کے پاس، لیکن بس ایک بڑوں سے چلتی ہوئی آ رہی ایک روایت ہے، سمجھ لیجئے، اس کو مان کر چلتے ہیں۔ اچھا، ہم نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کیا کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگنا چاہیے، زندوں سے مانگنا چاہیے، لیکن لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ چلیے انہی کی بات کو تسلیم کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بھائی چلیے آپ کے زندہ ولی آپ کی بات کو سن سکتے ہیں، مان لیا میں اس بات۔ میرا سب سے پہلا سوال، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو اس کو نوٹ بھی کر لیجئے، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بھائی جب وہ آپ کی بات کو سن سکتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ کس وقت سنتے ہوں گے؟ یعنی مان لیجئے آپ قبر پہ جا کے جو ہے آپ دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دن کے کس حصے میں یا رات کے کوئی حصے میں وہ سنتے ہیں؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی آدمی، یعنی کہ وہ بھی مخلوق ہی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ سوتے بھی ہوں گے، جاگتے بھی ہوں گے، ان کی عبادت کا بھی کچھ وقت ہوگا، زندہ ہے چونکہ زندہ ولی ہے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، ان کی الگ جو ہے مصروفیت ہوگی قبر کے اندر ان کی جو زندگی کی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی وہ دعا آپ جب کبھی بھی چلے جا رہے ہیں، مان لیجیے آپ حاجی علی کی درگاہ ہو گئی ہے، نامپلی کی درگاہ ہو گئی ہے حیدرآباد کے اندر، یا
बगदाद के अंदर, इराक के अंदर पीराने पीर की आलिशान दरगाह हो गई है, कब्र मुबारक हो गई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोई अगर मुरीद, कोई चाहने वाला अगर उनको पुकार रहा है, उनसे फरियाद रसी कर रहा है, जा करके दुआ कर रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि किस वक्त मेरी दुआ को सुनेंगे। या नहीं तो वहां पर कब्र के पास एक स्केड्यूल होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए कि भाई इस वक्त मैं जागता हूं, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, इस वक्त मैं सोता हूं, आप मुझसे दुआ करवा सकते हैं, मुझ तक दुआ पहुंचा सकते हैं। होना तो चाहिए, है कि नहीं? तो एक स्केड्यूल होना चाहिए कि भाई इस वक्त हम जागते हैं, इस वक्त हम सोते हैं, और इस वक्त आकर के आप हमसे दुआ करिए। ठीक है, ये होना चाहिए, है कि नहीं? तो अजीज भाइयों, सबसे पहला मेरा सवाल उन लोगों से ये है कि भाई जिस मज़ार पर, जिस कब्र पर आप जाकर अल्लाह तक दुआ पहुंचाना चाह रहे हैं उस वली के जरिए से, तो सवाल मेरा नंबर 1 ये है कि वो वली किस वक्त मेरी दुआ को सुन पाएंगे, किस वक्त वो जागते हैं, किस वक्त वो सोते हैं, किस वक्त उनके आराम का वक्त होता है। वो आपका एक लंबी लिस्ट होना चाहिए, है कि नहीं? एक लंबी लिस्ट होना चाहिए, स्केड्यूल होना चाहिए कि भाई किस वक्त आप जागते हैं, किस वक्त सोते हैं, ताकि मैं जाकर के हमारे जिंदा वली से फरियाद रसी कर सकूं, उनसे दुआ कर सकूं, और ताकि वो अल्लाह तक मेरी दुआ को पहुंचा सके, है कि नहीं? वैलिड क्वेश्चन। नंबर दूसरा क्वेश्चन कि अब जैसे कि मान लीजिए भारत की धरती पर बहुत सारी जुबानें बोली जाती हैं। हमारे इंडिया, भारत या हिंदुस्तान की धरती पर बहुत सारी जुबानें बोली जाती हैं। चंद मानने वाले उस वली के ऐसे हैं जो तेलुगु बोलते होंगे, चंद मानने वाले कन्नड़ मराठी बोलते होंगे, बाज जो है तमिल बोलते होंगे, बाज कुछ और पंजाबी जुबान बोलते होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जुबानें हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो क्या उन वली साहब को तमाम लैंग्वेजेस आती होंगी? तमाम लैंग्वेजेस के मानने वाले मुरीदों की वो दुआ को सुन सकते होंगे? सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 1 में एक भी मैं आपके सामने दलील रख दूं कि जैसे कि मैंने कहा कि किस वक्त मैं इनसे दुआ करूं, क्या हर वक्त वो सोते हैं, जागते होंगे? जबकि अल्लाह तबारक व तआला की सिफत कुरान मजीद में ये बयान की गई है, मैं वो ऐड करना भूल गया। अल्लाह तबारक व तआला ने आयतल कुर्सी में कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, वो हई है, क़य्यूम है, हमेशा जिंदा रहने वाला, हमेशा कायम रहने वाला रब है। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न उसे नींद आती है, न उसे ऊंघ आती है। तो मान लीजिए अल्लाह के अलावा जितनी मखलूक है, तमाम को नींद आती है, तमाम को ऊंघ आती है, तमाम लोग सोते हैं, है कि नहीं? तो अब ये साहब जाकर दुआ कर रहे हैं और जनाब आपके वली वहां पर आराम कर रहे होंगे। जैसे कि अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के अलावा जितनी मखलूक है तमाम आराम करती है, हर एक को नींद आती है, हर एक को ऊंघ आती है, सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की जात की, है कि नहीं? अच्छा, दूसरा सवाल मैंने ये किया कि भाई जब इतने लैंग्वेजेस बोले जाते हैं दुनिया के कोने कोने के अंदर, तो क्या हर जुबान वो वली साहब को आती होगी, वो समझते होंगे? चलिए भाई, मैं मान लिया सामने वाले से मैं एक साहब से ऐसी गुफ्तगू कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, he has the super natural powers, he can speak any languages। चलिए मैं मान लिया कि ठीक है, वो उनको तमाम लैंग्वेजेस आती होगी। चलिए मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए, मानने में क्या जाता है। अब उसके बाद मेरा तीसरा सवाल ये है कि भाई चलिए आपके वली साहब हमेशा सुनते होंगे और उनको तमाम लैंग्वेजेस आती होगी। अब सवाल ये है, एक मुरीद उनका ऐसा है, बल्कि एक ने कई होंगे ऐसे, कि बेचारे जुबान के गूंगे होंगे,
بات چیت ہی نہیں کر پاتے ہوں گے، تو کیا اگر وہ دل سے ان سے دعا کریں تو کیا دل کی بات کو بھی جانتے ہوں گے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں کہا علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو علیم ہے، جو سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر جو تمہارے بھید چھپا ہوا ہے اس بھید کو بھی جاننے والی ذات. تو کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ذات ہے جو ان سینوں کے بھیدوں کو جان سکتی ہے؟ یا تو آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے یا پھر اللہ کا کلام نعوذ باللہ غلط ہو سکتا ہے، استغفر اللہ. لیکن لوگ دلیلوں کو کہاں مانتے ہیں، وہی کٹ حجتی. تو اس کے بعد ان لوگوں سے میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ میرے عزیز بھائی آپ یہ بتائیے، اب مثال کے طور پر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو لوگ پکارتے ہیں. اب تو لاک ڈاؤن ہے، لوگ پہنچ جاتے ہیں، عراق بغداد بھی پہنچ جاتے ہیں، اجمیر پہنچ جاتے ہیں، رحمت آباد پہنچ جاتے ہیں، گلبرگہ شریف پہنچ جاتے ہیں، جا کر کے وہاں پر دعائیں منتیں حاجتیں پوری کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اب مان لیجئے کہ ان ولی کے چاہنے والے بہت سارے ہیں، اور خاص طور پر عرس کے موقع پر جب عرس ہوتا ہے سال میں ایک بار، کافی مریدین ان کے جمع ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پر عورتوں کا مجموعہ زیادہ ہوتا ہے. یہ ہے کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں شادی کے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں شادی کے. اسی لیے کہا جاتا ہے عروس یا عروسہ، دلہا دلہن، ٹھیک ہے، اور عرس کے معنی ہوتے ہیں شادی کے، اور غالباً عربی زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہوگا. بہرحال ایک عربی کا جو ہے انڈیا میں ایسی اس کا وزٹ ہوا، تو ایسی بہت بڑا جلوس جا رہا تھا، تو اس نے پوچھا کہ کیا ہے، تو کوئی عربی جاننے والا بولا کہ یہ عرس ہے. عرس کس کا ہے؟ فلانے جو ہے بابا کا عرس ہے. ارے مرنے کے بعد بھی کیا شادی ہوتی ہے؟ وہ تعجب خیز ہو گیا. تو عزیز بھائی عرس کا معنی یہ ہوگا شادی. بہرحال سال میں ایک بار ان کی شادی یعنی عرس ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کئی مریدین اور مرید جمع ہوتے ہیں اور ان سے دعائیں منتیں حاجات پورا کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اب ان سے سوال میرا یہ ہے کہ کون سا نمبر سوال ہے بھائی؟ پانچواں. اچھا 5واں نمبر کا سوال ہے، ٹھیک ہے. تو 5واں سوال میرا یہ ہے کہ اگر تمام کے تمام لوگ ایک ہی وقت میں بیک وقت اگر ان سے دعا کرنا شروع کر دیں تو کیا وہ تمام کی تمام لوگوں کی دعاؤں کو ایک ہی وقت میں بیک وقت میں کیا سن سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ. کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. جب کبھی بھی وہ مجھ کو پکارے، جب کبھی بھی اینی ٹائم، جب کبھی بھی تم مجھے پکارو میں تمہاری آواز کو نہ صرف سن سکتا ہوں بلکہ قبول بھی کرتا ہوں. لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں، مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا سبب ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ مجھ سے دعا کرو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے، اور آپ جا کر کے غیر اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں. تو عزیز بھائیوں، جو لوگ قرآن اور سنت کے دلائل کو نہیں سمجھتے، ان کو قرآن اور سنت سمجھ میں نہیں آتی، ان لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکر ہے، ان لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکر ہے کہ واقعی اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ان سوالات پر غور و فکر کریے، تدبر کریے، تو اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ ہدایت دے دے اور ایسے لوگوں کو قرآن و سنت کی اشارہ پر گامزن کر دے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جو سچ بات ہے، حق بات ہے، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمیں حق بات قبول کرنے، اس کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. عزیز بھائیوں، کل ہمارا اور آپ کا تذکرہ یہ ہو رہا تھا کہ کل کا خلاصہ میں نے جیسے کہ آپ کے سامنے رکھا کہ دعا صرف اللہ رب العالمین سے ہی کرنا ہے، کسی اور سے نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے سامنے کی جاتی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں کی جاتی. چلیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے لیے تو دعا کرنے کے دوران یا دعا کرنے میں چند رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، چند رکاوٹیں ہیں. ان رکاوٹوں کی وجہ سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو کمپلین کرتے ہیں کہ بھائی میں کئی بار دعا کرتا ہوں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ میری دعا کو سنتا ہی نہیں، قبول ہی نہیں کرتا. اس طرح سے لوگ جو ہے کمپلین کرتے ہیں. ایسا دکھ رہا ہے کہ ہمارا ٹائم ابھی ختم پہ ہے، تو جیسے ہی مان لیجیے کہ میٹنگ ختم ہو جائے تو پھر میں پھر سے سٹارٹ کر دوں گا 40 منٹ کے بعد، تو آپ لوگ پھر سے انشاءاللہ لاگ ان ہو جائیے. تو کئی بھائی ایسے ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ میں کئی سالوں سے دعا کر رہا ہوں لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، میری دعا اللہ تبارک تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے ہیں. اس طرح کی بعض لوگ جو ہے کمپلین کرتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے میرے عزیز بھائی کہ جو مشرک ہوتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے جا کر کے دعائیں، حاجتیں، منتیں، مرادیں مانگتا ہے، اس کو مشرک ہی کہیں گے ہم، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت میں کسی اور کو شامل کرنا ہی شرک ہے، اور اس عمل پہ اگر کوئی عمل پیرا ہے تو اس کو مشرک ہی ہم کہیں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو طرح کی چیزیں دیکھیں، ایک موحد ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اور ایک مشرک ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میری دعا میں جا کر ایک مزار کے سامنے کیا، اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا. وہ کیسے؟ دیکھیے اس کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے. قرآن مجید میں آپ سورۃ البقرہ جب اٹھائیں گے اور ابتدائی آیت جب آپ پڑھتے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آیت میں اس طرح کا ذکر کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان لوگوں کے دلوں پر، ان کی سماعت پر، ان کی بصارت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی. نہ وہ حق بات سن سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ آگے آیت میں دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے دل میں مرض تھا اس مرض کو اور بڑھا دیا، اس میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دے دی اور اس مرض میں انہیں بڑھا دیا. یعنی ان کا ایمان اور عقیدہ یہ تھا کہ میں فلاں بابا کی درگاہ پر جا کر دعا کروں گا تو میری دعا کو قبول کریں گے اللہ. اس جو گمراہی اور بد دینی جو ان کے اندر پیوست تھی، جو عقیدہ پیوست تھا، اس عقیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بڑھا دیا کہ ان کی جو فریاد تھی اللہ نے اس کو پورا کر دیا. اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ فلاں بابا کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں بابا کی مزار پہ گئے ہمیں اولاد نصیب ہوئی، فلاں کو ایسے ہو گیا تو ہمیں ایسا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں کرتا یہ ہے کہ جو مرض میں آپ مبتلا ہیں اس مرض کو دے کر کے اور مزید اضافہ کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ ہے اصل میں اس کا. جبکہ قرآن و سنت میں واضح طور پر یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ شرک باللہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو اسی صورت میں اس کھلی گمراہی کے اندر جب وہ پڑا ہوا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اور یقین دے دیتے ہیں اور اس مرض میں اضافہ کر دیتے ہیں. الہ یہ کہ اگر کوئی واقعی اللہ کا بندہ حق کا متلاشی ہے، قرآن کو مانے سے، اس کے مفہوم اور تفکر سے جب وہ پڑھتا ہے تب ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. لیکن ایسے لوگ کہ جب ان کے سامنے قرآن و سنت رکھی جاتی ہے اس کے باوجود وہ نہیں مانتے، باتوں کا انکار کرتے ہیں،
اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں, تو اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے گا؟ سوال یہ ہے. عزیز بھائیوں, دیکھیے دعا کی قبولیت میں چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو رکاوٹ پیدا کرتی ہیں, چند چیزیں ایسی ہیں جو کہ رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. نمبر پہلی رکاوٹ عزیز ساتھیوں یہ ہے کہ دعا میں اخلاص کا نہ ہونا, دعا میں اخلاص کا نہ ہونا. جیسے کہ میں نے کہا کہ دعا ایک عبادت ہے, اور عبادت صرف اللہ سے ہی کی جاتی ہے, غیر اللہ سے نہیں کی جاتی. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے, گرچہ کہ کافر برا مانے, گرچہ کہ کافروں کو برا لگنے دیجئے, لیکن صرف آپ ایک اللہ کو پکارو, اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے, کسی اور سے نہیں. نمبر دوسری رکاوٹ کہ دعا تو کرتے ہیں لیکن قبولیت کا یقین نہیں ہے دعا کے اندر. دعا تو کرتے ہیں لیکن قبولیت کا یقین نہیں ہے آپ کے دل میں, تب ایسی صورت میں عزیز بھائیوں آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. یہ رکاوٹ ہے دعا کی قبولیت میں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دعا مانگیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالی ضرور بضرور قبول کرے گا, ضرور بضرور قبول کرے گا. اور اللہ ہی خود کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں, تو کیوں کر ہماری دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد کر دے گا؟ سوال یہ ہے. تو انسان کو قبولیت کا 100% یقین ہونا چاہیے. نمبر تیسری رکاوٹ دعا کی قبولیت میں یہ ہے, اور زیادہ تر یہی رکاوٹ ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ رزق حلال کا نہ ہونا. یعنی اگر انسان کی کمائی کے اندر حرام خوری آ گئی ہے, حرام کمائی آ گئی ہے, تو یقین جانیے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. یہ دعا کی قبولیت کے لیے اہم ترین شرط ہے, اہم ترین شرط ہے کہ آپ کا رزق حلال ہونا چاہیے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے, طیب ہے, اور وہ پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے. ایک شخص آیا, وہ مسافر تھا, بال بکھرے ہوئے تھے, گرد آلود تھے, گرد غبار میں تھے, مسافر تھا, اور آ کر کہہ رہا ہے کہ یا رب یا رب یا رب. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یا ان کے والد سے منقول ہے, کہ ایسے شخص کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قبول کرے گا جس کا کھانا حرام, جس کا پینا حرام, جس کا لباس حرام, جس کی پرورش ہی حرام مال سے ہوئی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ ہاں عزیز بھائیوں, اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ون آف دا مین کنڈیشن, میجر کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے رزق کا حلال ہونا بے حد ضروری ہے. اگر حرام کاری ہے, حرام خوری ہے, تب ایسی صورت میں آپ کی دعا رد ہو جائے گی, قبول نہیں ہوگی. نمبر چوتھی رکاوٹ عزیز ساتھیوں یہ ہے کہ حرام چیزوں کی دعا کرنا. جیسے مثال کے طور پر والدین کی نافرمانی کی دعا کرنا, یا قطع رحمی کی دعا کرنا, کسی مسلمان پر ظلم کرنے کی دعائیں کرنا. اس طرح کی جو دعائیں انسان کرتا ہے, وہ برباد ہو جائے, یہ تباہ ہو جائے, اس کو اللہ غارت, اس طرح کی جو دعائیں کرتا ہے ایک مسلمان کے لیے, تب ایسی صورت میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے بلکہ رد ہو جاتی ہے. اس کے برخلاف عزیز بھائیوں, اس کے برخلاف اگر آپ اپنے مومن بھائی کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں, اپنے مومن بھائی کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں, تب ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے, جو دعا آپ اپنے بھائی کے لیے غیبانہ طور پر کر رہے ہو, تو فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں آمین, اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے اپنے بھائی کے لیے جو دعائیں کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی حق میں وہ فیصلہ کر دے.
تو بد دعا کے برعکس دیکھیے آپ، اگر کوئی بندہ دعا کر رہا ہے اپنے بھائی کے حق میں، رزق کی کشادگی کے سلسلے میں، جاب کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں، پریشانیوں سے نجات کے سلسلے میں، دین پر استقامت کے سلسلے میں، تقوی و ہوشیاری کے سلسلے میں، قرآن کی حفظ کرنے میں، جو کچھ بھی آپ دعا کر رہے ہو، اگر آپ اپنے بھائی کے لیے غیبانہ طور پر دعا کرو گے تو وہ دعا آپ کے بھی حق میں قبول ہوگی اور فرشتے اس پر آمین کہیں گے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی کہ آپ کی دعا پر فرشتے آمین کہہ رہے ہیں۔ عزیز بھائیوں، ہماری بات ہو رہی تھی کہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بننے والی چیزیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز دعا میں اخلاص کا نہ ہونا، نمبر 2 دعا کی قبولیت کے یقین نہ ہونا، نمبر 3 رزق حلال کا نہ ہونا، اور نمبر 4 حرام چیزوں کی دعا کرنا، اور نمبر 5 دعا کی قبولیت میں جلد بازی سے کام لینا، دعا کی قبولیت میں جلد بازی سے کام لینا۔ جیسا کہ عزیز بھائی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6340 میں اس کا ذکر ملتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی، یعنی دعا کرتے ہی ضروری نہیں ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی غالب میں بتایا تھا کہ دعا اگر آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہے تو 3 صورتحال ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، یا تو آپ کی دعا موقر ہو گئی ہے، موقر کا مطلب یہ ہے کہ پوسٹ پون ہو گئی ہے، وہ دعا آگے چل کر قبول ہوگی آپ کے حق میں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، یا تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی لیکن اس دعا کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی سے ایک پریشانی، ایک مشکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دے گا۔ کچھ حادثہ ہونا تھا، اس دعا کی وجہ سے آپ الحمدللہ بچ گئے۔ کوئی مصیبت آپ پر آنی تھی، آپ کے مقدر میں لکھا تھا، لیکن آپ نے چونکہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کے بدلے، اسی لیے کہتے ہیں دیکھیے آپ بڑوں سے دعائیں لینا چاہیے، دعاؤں میں رہو بھائی، بد دعاؤں میں مت رہو، یہ اسی لیے لوگ کہتے ہیں۔ یہ محاورے ایسے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کا بھی مطلب ہے کسی کی بد دعا میں نہیں رہنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ لوگوں کی دعا لیتے رہیں، گرچہ کہ وہ مسلم ہو، گرچہ وہ غیر مسلم ہو، گرچہ کہ وہ چھوٹے ہوں، گرچہ کہ وہ بڑے ہوں، گرچہ کہ وہ غریب ہو، گرچہ کہ وہ امیر ہو، اس لیے کہ جن پر آپ ظلم کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس مظلوم اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اس مظلوم کی اس مظلوم کی بد دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی، فوراً اس کی اس کی بد دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، جہاں تک دعا کی قبولیت کا مسئلہ ہے، انسان کو کبھی جلد بازی سے کام لینا نہیں چاہیے۔ یا تو آپ کی دعا پوسٹ پون ہو گئی ہے یا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے عوض میں آپ سے کوئی مصیبت ٹال دے گا آپ کی زندگی کے اندر، یا نہیں تو تیسرا آخر کار یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے آخرت میں آپ کو اجر و ثواب سے نوازنے والے ہیں، اور اس وقت بندہ حسرت کرے گا کہ کاش میری دعا کوئی بھی قبول نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، آخرت میں اتنا اجر و ثواب پائے گا، اتنا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ تو یہ 5ویں جو ہے رکاوٹ تھی کہ دعا کی قبولیت کی میں جو ہے جلد بازی سے کام لینا۔ عزیز ساتھیوں، اب اس کے بعد ہم مختصر طور پر یہ بھی سمجھ لیں کہ بھائی دعا کی رکاوٹ آپ نے سمجھ لی، اللہ ہی سے عبادت کرنا ہے یہ بھی آپ نے سمجھ لیا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں ہوتا ہے کہ ہمیں دعا کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں، ہمارے پاس دعا کرنے کا ادب ہی نہیں، طریقہ ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ تو عزیز بھائیوں، چند آداب آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ نمبر پہلا ادب یہ ہے، دعا جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کر رہے ہیں تو اس کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے،
ٹھیک ہے، جیسا آپ سٹارٹنگ میں اللہ کی ذات پر حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کی ذات کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، سٹارٹنگ میں اور اینڈنگ میں بھی ایسا ہی کریں، اور اس درمیان میں آپ کی دعا ہونا چاہیے، شروعات میں اور آخر میں اللہ کی حمد و ثنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود، شروع اور آخر میں، اور بیچ میں آپ کی دعا ہونی چاہیے۔ نمبر دوسرا ادب یہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر شرمندگی ہونی چاہیے، اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ہاں، توبہ استغفار کیا چیز ہے عزیز ساتھیوں؟ مختصر طور پر یہ ٹاپک ایک الگ ٹاپک ہے، لمبا ٹاپک ہے، توبہ استغفار کس کو کہتے ہیں، مختصر یہ بتاتا چلوں، کسی اور محفل میں انشاءاللہ اس کے بارے میں لیا جائے گا، جو آخری عشرہ آئے گا تو اس وقت میں توبہ استغفار کے بارے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ توبہ استغفار مختصراً یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت ظاہر کرے، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اور اس بات کا عہد کرے، اس بات کا قصد کرے کہ میں جس گناہ میں مبتلا تھا میں اس گناہ کو ابھی چھوڑ دے رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کو ہرگز دوبارہ نہیں کروں گا، اس بات کا وہ عہد کرے اپنے رب سے کہ اس گناہ کو چھوڑ دوں گا اور اس گناہ میں دوبارہ میں نہیں پڑوں گا، ملوث نہیں ہوں گا۔ یہ سچی توبہ ہے جس کو توبۃ النصوحہ کہا گیا، توبۃ النصوحہ کہا گیا، جو سچی توبہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح سے عزیز ساتھیوں، تیسرا ادب یہ ہے کہ گرچہ کہ آپ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو، دعا کا ادب یہ ہے کہ اللہ کی جناب میں آپ اپنی عاجزی اور محتاجگی کو جو ہے ظاہر کریں۔ گرچہ کہ اللہ نے آپ کو بہت دیا ہوگا، لیکن آپ کیا ہے، اپنے رب کے بندے ہیں، اور کیسے بندے ہیں؟ عاجز، محتاج، فقیر بندے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم اللہ کے در کے فقیر ہو۔ گرچہ کہ آپ ہوں گے کوئی گزٹڈ آفیسر، ہوں گے آپ اپنے کمپنی کے مدیر، ہوں گے آپ فلانے بلڈنگوں کے مالک، اتنے پیسے دار اور مالدار ہوں گے آپ، پیسے والے مالدار، لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہیں؟ فقیر ہیں، محتاج ہیں آپ۔ اس کا اظہار کرنا بے حد ضروری ہے، یہ ادب ہے اپنے پروردگار کے سامنے محتاجگی کا اظہار کرنا۔ نمبر چوتھا ادب یہ ہے کہ دعا میں تکرار ہو، تکرار میں بار بار اللہ سے سوال کریں، جیسا کہ بچہ روتا ہے اپنے والد کے سامنے، گڑ گڑاتا ہے، بار بار اسی کو ضد کرتا ہے، مجھے یہ چاہیے تو چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ اسی طرح سے جس طرح سے بچہ اپنے والد کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تکرار کرتا ہے اس کے اندر، اسی طرح سے بعینی اسی طرح سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، بار بار اس کا سوال کریں۔ وَكَانَ إِذَا دَعَا ثَلَاثًا وَإِذَا سَأَلَ ثَلَاثًا، کہ جب آپ اپنے رب سے دعا کرو تو تین بار مانگو، جب اپنے رب سے کچھ مانگو تو تین بار اس سے مانگو، اور دعائیہ کلمات کو تین بار دہراؤ، جیسا کہ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ تین بار جنت کا سوال کرتا ہے اور تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے جہنم سے نجات دے دے، جنت کہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ کہاں ہے بھائی حدیث؟ سنن ترمذی حدیث نمبر 2572۔ اسی طرح سے عزیز ساتھیوں، پانچواں ادب دعا کرنے کا یہ ہے کہ قبلے روح ہو کر دعا کی جائے۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मसनून तरीका रहा है, बेहतर है, अफजल है। कई अहदीस से इसका सबूत मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब बारिश तलब करते वक्त अपने रब से दुआएं की तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने क़िबले रूह होकर दुआ की। ग़ज़वे बद्र के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने क़िबले रूह होकर अपने रब से दुआ की। तभी तो आसमान से अल्लाह तबारक व तआला ने मलाइका को भेजा मदद के लिए। लिहाजा इंसान को भी चाहिए कि वो क़िबले रूह होकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे। इसकी दलील सही मुस्लिम हदीस नंबर 4649 और सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2572। इसी तरह से छठा अदब अजीज साथियों ये है कि दुआ के लिए हाथ उठाना चाहिए। दुआ के लिए हाथ को उठाना जरूरी नहीं, लेकिन इससे दुआ की कबूलियत का असर जरूर आ जाता है। गरचे के बाद उलमा ने इसको दुरुस्त करार नहीं दिया है, लेकिन हम इस बात के हक में हैं, जो गरचे के इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन ज्यादा उलमा का इस तरफ यानी कि रुझान है, इस तरफ ज्यादा उलमा के अक़वाल हैं। वो इस बात की दलील भी लेते हैं कि जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन्ना रब्बकुम तबारक व तआला हय्युन करीम यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि इलैहि व अन यरुद्दुहुमा सिफ़रन, कि तुम्हारा रब बहुत बाहया है, करीम है, करम करने वाला है। जब बंदा उसके सामने अपने दोनों हाथों को उठाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को हया आती है, शर्म आती है कि बंदे के दोनों हाथों को वो खाली लौटा दे। अल्लाह को शर्म आती है इस बात पर। तो इसी दलील को उलमा ने लेकर कहा कि दुआ में हाथ उठाना एक अदब है, लिहाजा अपने दोनों हाथों को आप उठाना चाहिए। और अजीज साथियों, दुआ करने के 3 तरीके हैं, साबित हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला तरीका दुआ करने का यह है कि अपने दोनों हाथों को इस तरह से उठाएं। जी, अपने दोनों हाथों को इस तरह से उठाएं, जिस तरह के मैं वीडियो में आपको बता रहा हूं। इसी तरह से अपने हाथों को दराज कर देना, अपने हाथों को ऊपर तक लेकर चले जाना, या अपने हाथों को इस तरह से उल्टा करना। बारिश के मौके पर खुसूसन ये दुआ की जाती है, उल्टे हाथों को इस तरह से, ये क़िबला रूह होना चाहिए ऊपर। इसी तरह से ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका दुआ करने का अजीज साथियों ये है कि अपनी उंगली से इशारा करना। ये खुसूसन आप दुआ उस वक्त करते हैं जब आप जलसे की कैफियत में होते हैं, जब आप तशहुद में होते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि। ये जो आप अत्तहियात में जो दुआ करते हैं, ये भी दुआइया कलमात हैं। ये उंगली का उठाना अजीज साथियों ये है कि आप इस उंगली के जरिए से अपने रब से दुआ कर रहे हैं। और उंगली को हरकत देने का मतलब यह है कि बार बार उसका मुतालबा कर रहे हैं, तकरार कर रहे हैं उसके अंदर। और शैतान के ऊपर लोहे के नेज़े से मारने के बराबर उसका वार पड़ता है जब आप उंगली को हरकत देते हैं। साबित है सही हदीस से। तो अजीज भाइयों, ये दुआ के 3 तरीके हुए। तो आप अपने दोनों हाथों को उठाकर भी दुआ कर सकते हैं। और इसी तरह से दुआ के लिए 7वां अदब यह है कि जायज वसीला इख्तियार किया जाए। जायज वसीले की कितनी सूरतें हैं, जैसे कि मैंने आपको कल बतलाया। अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा व सिफात का वसीला लेना। नंबर 2, अपने नेक और सालेह अमाल का वसीला लेना। नंबर 3, किसी नेक जिंदा जाविद बुजुर्ग वली शख्स से दुआ के लिए दरखास्त करना। ये तीसरा वसीला है। और एक दुआ भी आप लोग नोट कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ को जिक्र, नबी अलैहिस्सलाम ने इस दुआ को जिक्र किया है सुनन अबू दाऊद की हदीस 1493 में, जिसमें यह कहा गया कि जब अल्लाह तबारक व तआला से बंदा इसमें आज़म वाली दुआ के जरिए जब दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर बरजरूर उसकी दुआ को कबूल करता है। वो इसमें आज़म वाली दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इन्नी अशहदु अन्ना अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत अल अहद as-समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद
اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی میرا اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تنہا ہے، ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ تجھ سے کوئی پیدا ہوا، نہ کسی نے، اور نہ ہی تو کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا کیا گیا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے برابر کوئی ہے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کوئی ہے، ہم عصر کوئی ہے، جیسے کہ سورۃ اخلاص میں بھی یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ عزیز بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے اس عظیم نام کے حوالہ دے کر سوال کرے گا، مانگے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا، ضرور عطا کرے گا، اور جب کوئی اس کے ذریعے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سے دعا کی قبولیت کا 8واں ادب یہ ہے کہ دعا افضل وقت میں اور افضل مقامات پہ کی جائے، جیسے کہ مثال کے طور پر حالت سجدہ میں اپنے رب سے آپ دعا کریے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، بندہ جب اپنے رب سے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو بہت ہی نزدیک ہوتا ہے، تو سجدے میں آپ کثرت سے دعائیں کریں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر دوسری افضل وقت جو ہے دعا کا، یا افضل مقام جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، رات کا آخری ایک تہائی حصہ، جب آخری ایک تہائی حصہ بچ جاتا ہے تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، سحری کا وقت، کیونکہ ہمارا پروردگار رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، اور کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ نمبر تیسرا وقت قبولیت کا، کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم رات میں سو جاتے ہیں، اچانک آنکھ کھل جاتی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تعر من اللیل، جو شخص رات کو بیدار ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جب یہ کلمات کے ذریعے سے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، یہ کلمات کہتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما، یا یہ کرتا ہے کہ اٹھ کر کے وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کر لیتا ہے۔ جو بھی دعائیں کرتا ہے اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کی مدد کے بغیر نہ ہم سے گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے، وہ تو بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں اس دعا کے اندر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات کہنے۔ اسی طرح سے جمعے کی ایک خاص گھڑی، آج جمعے کا دن اتفاق سے جمعے کے ایک خاص گھڑی، ایک ساعت ہوتی ہے کہ ایسی گھڑی میں اگر کوئی مسلمان اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے تو اس کی فریاد ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتا ہے، سنتا ہے اس کی فریاد۔ بعض علماء نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان کا وقت، بعض نے کہا کہ نماز کے فوراً بعد، بعض نے کہا کہ عصر کے بعد، بعض نے کہا کہ غروب آفتاب سے عین قریب۔ الغرض یہ کہ جمعہ میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے عزیز ساتھیوں، ایک موقع ہے اذان اور اقامت کے درمیان،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہم اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرو۔ یہ حدیث کہاں پر ہے؟ سنن ترمذی حدیث نمبر 212۔ اسی طرح سے عزیز ساتھیوں، میدان جنگ میں بھی آپ جب دعا کریں گے اللہ رب العالمین سے تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے بارش ہوتے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان اور دوسرا بارش کے وقت۔ اذان کے بعد بھی آپ دعا کریے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان، اور بارش نازل ہوتے وقت اللہم طیبا نافعا، اس طرح کی جو بھی آپ دعائیں آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر میں دعا کرنا، انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں آپ کو بتائیں گے کہ لیلۃ القدر میں کیا دعا کرنا چاہیے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا ہسٹری ہے، انشاءاللہ اس کو تفصیل سے آئندہ کے دروس میں ہم رکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کے بعد بھی آپ اپنے رب سے دعا کریے۔ اسی طرح سے فرض نمازوں کے آخر میں بھی، یعنی کہ جب آپ سلام پھیرنے کا وقت باقی رہتا ہے اس سے پہلے کا جو وقت ہے یا نماز کے فوراً بعد والا جو وقت ہے، ان اوقات میں بھی آپ اپنے رب سے کثرت سے دعا کرتے رہیے، کیونکہ اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح سے ایک موقع ہے اور ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ عرفے کا دن، میدان عرفات میں جب کوئی بھی دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حاجیوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے زمزم پیتے ہوئے بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ زمزم جس غرض یا مقصد کے لیے پیا جائے اس پر مفید ہے، تو آپ زمزم پیتے وقت بھی اپنے رب سے دعا کریے، وہ بھی موقع دعا کی قبولیت کا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جب امام کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ تو امام کے ساتھ آپ آمین کہیے، کیونکہ آمین بالجہر، زور سے آمین کہنے پر بھی آپ کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے، مصلی بھی آمین کہتی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ملائکہ ہیں وہ بھی آمین کہتی ہیں، ان دونوں کی آمینیں جب لڑ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پچھلے تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہاں پہ یہ حدیث؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 782۔ اسی طرح سے بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ میت کی آنکھیں بند کرنے کے بعد بھی دعا کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میت کی آنکھیں بند کرنے کے بعد فرمایا تم میں سے سب اپنے حق میں صرف خیر کی دعا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں اور اس پر آمین کہتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3118۔ عزیز ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر میں اکتفا کروں گا، انشاءاللہ ٹاپک بڑا لمبا ہے، کل چیزیں اور بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی چیزیں ہم نے یہاں پر بتلائی ہیں، سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد میرے سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمیں کرمٹ جنت عطا فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چھوٹے ہر بڑے نیک عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم والحمد للہ رب العالمین۔